السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام القدیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ المولانا العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب گاہیز، کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، جو بھی ہوگا میرے آقا کے سامنے وہ اچھا ہوگا، اور جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا، اور آئی در روح کی ہر تہ میں سمولو تجھ کو، آئی در روح کی ہر تہ میں سمولو تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، اور گلاب و عنبر و مشک ختن ملے نہ ملے، تیرے پسینے کے صدقے چمن ملے نہ ملے، اور خدا کے واسطے طیبہ میں چھوڑ دو مجھ کو، نہ چھوٹے گا مجھے طیبہ وطن ملے نہ ملے، کالے رنگ کے کالے اعمال امت کے چھپ جائیں، اسی لیے آقا نے چنی ہے کالی کملی اپنی، گر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت وعلی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، جو کوئی کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرماتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اس پر ہو جاتی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز محشر میرے ساتھ ایسا رہے گا۔ تو لہذا بآواز بلند ایک مرتبہ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابھی جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، واضح طور پر اللہ تعالیٰ اپنے مقربین، اپنے دوستوں کی شان بیان کر رہا ہے، اپنے دوستوں کا مقام و منصب بیان فرما رہا ہے، اور بتا یہ رہا ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں نا، ان کا کوئی دنیا سے تعلق نہیں ہے، نہ یہ دنیا کی خوشی میں خوش ہیں، نہ دنیا کے غم میں غم زدہ ہیں، یہ تو ہماری رضا پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کی خوشی بھی ہم سے ہے، ان کا غم بھی ہم سے ہے، ہم جس چیز سے راضی ہوتے ہیں وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور جس سے ہم جس کو ہم دھتکار دیتے ہیں اس سے یہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ منصب اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کو عطا فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے جو دوست ہیں اور ہم ہیں، دونوں برابر ہیں کیا؟ ان کا معاملہ تو بڑا خاص ہے۔ نبیین کا سلسلہ، خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروازہ نبوت بند ہو گیا، دروازہ نبوت بند ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں، کیونکہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا لیے، ختم ہوئی بات۔ اب جو ولایت ہے، ولایت کو ایک منصب اللہ نے عطا فرمایا، ایک بڑا مقام عطا فرمایا، اور یہ ولی جہاں کہیں جاتے ہیں ان کی نسبتوں سے کرم ہو جاتا ہے، اللہ کے مقربین کی طرف سے کرم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو اللہ کے ولیین ہوتے ہیں نا، ان کی نسبت میں اگر کوئی گناہگار آ جائے، کون آ جائے؟ خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہے، گناہگار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، کالے کالے اس کے اعمال ہیں، مگر اللہ کے دوستوں کی سنگت اختیار کر لے، کیا اختیار کر لے؟ اللہ کے دوستوں کی سنگت اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ جیسے مثالی طور پہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اور سامنے ایک شخص ہے جو گرمی میں ہے، اور میں بیٹھا ہوا ہوں، وہ شخص مجھ سے ملاقات کے لیے آیا۔ کس کے لیے آیا؟ مجھ سے ملاقات کے لیے آیا، مجھ سے وابستگی رکھتا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا۔ میں ایک مثالی طور پہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، میں نہیں، اللہ کا ولی، اللہ کا مقرب، اللہ کا دوست بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پر ایک اے سی بھی لگا ہوا ہے، ایک فین لگا ہوا ہے،
وہاں پر ٹھنڈک ہے اور باہر گرمی ہے زبردست طریقے کی. اب وہ شخص جب داخل ہو کر اللہ کے ولی سے ملنے کے واسطے آیا. کس سے ملنے آیا؟ اللہ کے ولی سے ملنے کے واسطے آیا. اللہ کے ولی نے اشارہ کیا, وہ وہاں پر آ گیا اور اللہ کے ولی سے ملاقات کیا. تو بتائیے اے سی بند ہو گیا تھا, فین بند ہو گیا تھا, ٹھنڈک ختم ہو گئی تھی کیا؟ اے سی کس کے لیے تھا؟ فین کس کے لیے تھا؟ ذرا زور سے بولیے, کس کے لیے تھا؟ فین کس کے لیے تھا؟ بولیے ذرا زور سے. اے سی کس کے لیے تھا؟ اب ایک گناہگار اللہ کے ولی کے پاس آ گیا اور سنگت اختیار کر لی, حضرت کے قریب آ گیا, تو اب اے سی سے اس کو استفادہ مل رہا ہے, نہیں وہ استفادہ اٹھا رہا ہے, نہیں اٹھا رہا ہے؟ اٹھا رہا ہے نا. اب بھائی وہ گناہگار تھا تو بند ہو جانا تھا, بند ہو جانا تھا نا, مگر نسبت کس کی ہے؟ اللہ کے ولی کی نسبت ہے. تو جو اللہ کا ولی تھا اس نسبت سے اس کے قریب ہوا تو اس کو اے سی کی ٹھنڈی ہوا بھی لگ گئی, فین کی ٹھنڈی ہوا بھی لگ گئی. اللہ اکبر. تو فائدے میں رہا, نقصان میں رہا؟ تو اللہ کے ولیین سے جو کوئی سنگت اختیار کر لیتے ہیں, قرب حاصل کر لیتے ہیں, ان کے لیے انعامی فیصلے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کے فیصلے فرماتے ہیں. اب دیکھیے ہر سال الحمدللہ رب العالمین محفل چشت ہوتی ہے, عرس غریب نواز منایا جاتا ہے نہیں؟ اب بڑی مسرتیں ہوتی ہے سب کو عرس غریب نواز کی. غریب نواز کہاں ہیں؟ اجمیر کے اندر آرام فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. دلوں پہ ہمارے راج کر رہے نہیں کر رہے غریب نواز؟ ہاں, دلوں پہ راج کر رہے نہیں کر رہے؟ اللہ اکبر. ایک انگریز ہندوستان پہنچا, سارا جائزہ لیا, جائزہ لینے کے بعد میں بولا ایک کچھ یہاں پر حکومت چلتی. بولے کس کے؟ تو بولے یہاں ہندوستان کے اندر ایک کچھ حکومت چلتی. بولے کون ہے وہ؟ تو بولے وہ اجمیر کے اندر جو لیٹے ہوئے ہیں نا ان کی حکومت چلتی ہے, وہ اندر رہ کے پوری سلطنت کو کنٹرول کر رہے. بولے ہندوستان کو پورا کنٹرول کر رہے. کیسی طاقت, کیسی رفعت اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب کو, اپنے دوست کو عطا فرما دی. آئے ہم سبان حیات پہ جاتے ہیں. سرکار غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, آپ کی ولادت باسعادتہ ہوئی. آپ کے والد مبارک کا نام جو ہے غیاث الدین ہے. اللہ اکبر. اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام نامی ماہ نور ہے. آپ ولادت باسعادتہ ہوئی. 15 سال کے حد تک والد بزرگوار کا سایہ عاطفت آپ کے ساتھ تھا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا. اب انتقال ہوا تو آپ پہ ذمہ داری آ گئی. اب جیسے ہی ذمہ داری آئی تو غریب نواز کھیتی باڑی کرنے لگے. آپ کے پاس ایک چکی تھی, پانی کی چکی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی, پانی کی چکی, اور جو ہے کچھ زمین تھی, اس پہ آپ کھیتی باڑی فرما رہے ہیں غریب نواز, اور بڑی محنت فرماتے آپ. ایک دن جو ہے حضرت ابراہیم جوزی رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزر رہے تھے. تو حضرت کو جو ہے پیاس لگ گئی. آپ نے جو ہے پانی پوچھا کہ پانی پینے کے لیے پانی ہے کیا؟ تو سرکار غریب نواز کی مزاج میں پہلے سے ہی تواضع تھا, تو آپ نے فوراً سے پورا دسترخوان پیش کر دیا, پانی پیش کر دیا, ساری چیزیں پیش کر دی. حضرت ابراہیم جوزی رحمت اللہ علیہ دیکھ کے مسکرانے لگے. پہلے فوراً سے آپ نے کیا کیا, کچھ روٹی کے ٹکڑے تھے, آپ نے اس کو ملا کے کھایا, اور اپنے منہ میں کا نکال کر حضرت غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا. پہلے تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ یہاں سے نکل, تیرا مقام تو کچھ اور ہے. عثمان ہارونی تیرا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب غریب نواز الحمدللہ علوم کے, اب جہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ سرکار غریب نواز حافظ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں, مفتی بھی ہیں اپنے وقت کے. تو الحمدللہ آپ نے حفظ کیا, پھر عالم کورس کیا, اور اس کے بعد میں تشنگی آپ کی ابھی باقی تھی, آپ کے اندر طلب تھی. تو آپ کے اساتذہ جو تھے وہ سارے کے سارے دیکھے, بولے تم ایسا نہیں, اب تمہیں جانا چاہیے عثمان ہارونی کے پاس. تو عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. اب سرکار عثمان ہارونی کے پاس گئے تو آپ نے آپ کو مرید کر لیا. روایتوں میں آتا ہے کہ 23 سال آپ نے اپنے پیر کی خدمت کی. کتنے سال؟ 23 سال. کیسی خدمت کی؟ اب خدمت ہوتی نا, ہمارے پاس کچھ اسٹینڈرڈز ہیں خدمت کے.
ایک حد تک ہم خدمت کرتے، اس کے بعد میں نہیں کرتے۔ غریب نواز عثمان ہرونی کی بے انتہا خدمت کیا کرتے، حتیٰ کہ آپ کے حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اولاد تھی ان بچوں کے آپ جو ہے کپڑے بھی بدلاتے، ان کے کپڑے بھی بدلاتے، ان کو طہارت بھی دلاتے۔ ایسی خدمت اپنے پیر کی یعنی ہر قسم کی خدمت۔ آپ 23 سال آپ نے خدمت کی، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے سے سرکار غریب نواز کو حضرت عثمان ہرونی نے فرمایا کہ سردی بہت ہے، انگیٹھی جلا لو۔ انگیٹھی جلائی گئی اور باہر بیٹھے تھے تو بولے اس انگیٹھی کو اب باہر مت رکھو، اندر لے کے آ جاؤ۔ سرکار غریب نواز نے وہ انگیٹھی اٹھائی، انگیٹھی جلائی حکم کے اوپر اور سر پہ رکھ لی انگیٹھی، کہا کہ معین الدین تمہارا سر جل جائے گا، تم سر پہ ایسے کیوں اٹھا رہے، تمہارا سر جل جائے گا۔ سرکار غریب نواز بے اختیار رونے لگے، بے اختیار رونے لگے، بے اختیار رونے لگے۔ جیسے ہی رونا شروع کیا تو فرماتے ہیں عثمان ہرونی رو کیوں رہا ہے؟ تو بولے سرکار 23 سال سے آپ کی خدمت میں ہوں، آج آپ نے مجھ سے کہا کہ معین الدین تمہارا سر جل جائے گا، کیا یہ سر آپ کا نہیں ہے؟ میں سراپا تو آپ کا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سر میرا ہے، اس بات پہ مجھے غم ہو رہا ہے۔ سرکار عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سینے سے لگاتے ہیں، فرماتے ہیں میں جانچ رہا تھا، تجھے دیکھ رہا تھا کہ ابھی تیرے اندر کیف کیا ہے، چلو اب چلتے ہیں مدینے، اب مرکز پہ لے جاتا ہوں تجھے، اب مرکز پہ لے جاتا ہوں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حج کیا، اپنے پیر کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ اکبر، عالم کیف میں ہے، آواز آتی ہے معین الدین، اللہ اکبر اللہ، معین الدین۔ اب جیسے ہی معین الدین آئے، سارے معین الدین روضہ رسول پہ پہنچ گئے، سارے کے سارے۔ تو پھر اندر سے آواز آئی معین الدین چشتی، معین الدین چشتی۔ تو اب جیسے ہی معین الدین چشتی سنا، سرکار غریب نواز اندر تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے کرم سے آپ کو مالا مال فرمایا اور فرماتے ہیں معین الدین ہم تمہیں ہندوستان کی ذمہ داری عطا کرتے ہیں، ہم تمہیں ہندوستان کی ذمہ داری عطا کرتے ہیں، اب تم ہندوستان کی طرف رواں دواں ہو جاؤ۔ سرکار غریب نواز کو ہندوستان معلوم ہی نہیں تھا، سرکار غریب نواز کو ہندوستان معلوم ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز ہندوستان کی طرف کوچ فرمائے۔ اب جیسے حکم ہوا سرکار غریب نواز ہندوستان کی طرف کوچ فرما رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہے، پھر بھی ہندوستان کا سفر کیا۔ سفر کرنے کے بعد میں پہلے جو اجمیر شریف کا نام تھا وہ ایودھیا تھا، تو آپ وہاں پر پہنچ گئے۔ اب جب وہاں پہنچنے کے بعد چند اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مریدین کے ساتھ آپ وہاں پر پہنچے، وہاں کا حال دیکھا تو حال بے حال تھا۔ پرتھوی راج چوہان کا دور چل رہا تھا اور معاملہ بے انتہا الٹ تھا۔ سرکار غریب نواز وہاں پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد میں توجہ فرماتے ہیں، سب کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی طرف، سارے معاملات ہو گئے۔ اس کے بعد غریب نواز ایک مقام پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بادشاہ کے سپاہی آیا کے کہتے ہیں آپ یہاں سے اٹھیے، یہاں پر نہیں بیٹھ سکتے۔ تو فرمایا کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ فرماتے ہیں یہاں پر تو بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، آپ نہیں بیٹھ سکتے، اٹھ جائیے یہاں سے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اچھا بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، بادشاہ کے اونٹوں کو کوئی اور جگہ بٹھا لو۔ فرماتے ہیں نہیں وہ تو یہیں بیٹھیں گے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ چلو، ساتھیوں سے کہتے ہیں چلو ساتھی اٹھ جاؤ، اب یہاں پر بادشاہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ کیا فرمایا غریب نواز نے؟ اب یہاں پر بادشاہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ سرکار غریب نواز اٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ اب بادشاہ کے جو اونٹ آئے باندھے گئے، جب وہ بیٹھے تو اٹھ ہی نہیں رہے، بے انتہا کوشش کی اٹھانے کی، اٹھ ہی نہیں رہے، پریشان ہو گئے۔ اب بادشاہ کی سواری کا وقت ہو گیا، اب اونٹ آ نہیں رہے، اب یہ لوگ بے انتہا پریشان ہو گئے اور سرکار غریب نواز سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ان کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ جا کے کہتے ہیں یا سیدی کرم فرمائیے، ہمیں معاف فرما دیجئے، وہ اونٹ وہاں سے اٹھ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو آپ تو بڑے شفیق ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کے اندر موجود ہیں اور آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ نے معاف کر دیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا زمرہ آپ کے اندر ہے، آپ اس زمرے میں شامل ہیں، آپ نے معاف فرما دیا۔ اور جیسے ہی توجہ فرمائی، سارے اونٹ کھڑے ہوئے اور جانے لگے۔ اب غریب نواز کے چرچے ہونے لگے، ہر طرف
غریب نواز کی باتیں چلنے لگی, چرچے ہونے لگے. اب کچھ حاسدین بھی تھے, ان کو حسد بھی ہو گیا, یہ کیا بھائی صرف ان کے ہی تذکرے چل رہے ہیں دیگر ہیں. اب وہ بادشاہ کے پاس جا کے بادشاہ کے کان بھرنے لگے, بولے دیکھیے یہ جو شخص آیا ہے, جو فقیر آیا ہوا ہے, اب یہ اگر یہاں پر جم جائے گا تو تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی, سب کچھ تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا. لہذا ابھی وہ اپنے پاؤں پورے نہیں پھیلائے ہیں, لہذا ابھی ان کو یہاں سے بڑھا دو. بادشاہ جو ہے ایک سے ایک چیز پہ آپ کو ستاتا جا رہا ہے. اب یہاں تک کہ اعلان کر دیا کہ آپ جو ہے انا ساگر سے پانی بھی نہیں لے سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ انا ساگر سے پانی بھی نہیں لے سکتے. اب سرکار غریب نواز کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں پانی لینے کے, بولے بادشاہ کی اجازت نہیں ہے. آ کے کہتے ہیں سرکار انہوں نے تو ہم پہ پانی روک دیا ہے, یہ انا ساگر سے ہمیں ایک خطرہ لینے نہیں دیتے, کیا کریں سرکار؟ سرکار غریب نواز مسکراتے ہیں, فرماتے ہیں ٹھیک ہے ایک کاسے کی اجازت لے لو. کتنے کی؟ ایک کاسے کی اجازت لے لو. اب وہ جا کے کہے کہ بھائی پانی تو نہیں دے رہے نا, اوکے ایک کاسے ہی دے دو خالی. ہاں بولے ایک کاسا لے لو. سرکار غریب نواز کے ایک مرید جاتے ہیں اور کاسے میں پانی اٹھاتے ہیں. اب جیسے ہی پانی اٹھایا سارا انا ساگر اس کے اندر آ گیا, سمو گیا. اب جیسے ہی وہ پورا پانی آ گیا, اب پورے لوگ پریشان ہو گئے, بولے اب کیا کریں کہ شہر کے لیے پانی ختم ہو گیا, یہاں سے پانی نکال لیا گیا. اب لہٰذا وہ پریشانی کے اندر, کرب کے اندر آگے بادشاہ کے پاس جا کے کہتے ہیں بادشاہ سلامت, یہ کیا ماجرا ہو گیا, پورا پانی ختم ہو گیا, سب کے سب پریشان ہیں. تو بادشاہ نے کن چند لوگوں کو بھیجا, جاؤ مناؤ غریب نواز کو. اب سرکار غریب نواز کے پاس آ کے کہتے ہیں یا سیدی معاف فرما دیجئے, اگر آپ پانی نہیں دیں گے تو سارے کے سارے مویشی بھی مر جائیں گے, جانور بھی مر جائیں گے, انسان بھی مر جائیں گے, کرم فرمائیے. سرکار غریب نواز کرم فرماتے ہیں, بولتے لے جا کے پھر سے ڈال دو پانی. اب جیسے ہی ڈالا پھر سے پانی آ گیا. اب یہ معاملات چل رہے تھے, بادشاہ بڑا پریشان تھا کہ اس کے قابو سے بات جاتی جا رہی ہے. لہذا بادشاہ نے اپنے وقت کے عظیم جادوگر کو بلایا جس کا نام تھا جے پال. اور وہ جے پال جادوگر جو تھا اس کے چرچے تھے, ہر طرف اس کے چرچے تھے. ایسا جادوگر تھا کہ اس کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا. اب وہ جے پال جادوگر اپنا جادو دکھا رہا ہے. وہ سرکار غریب نواز کے خلاف میں اس کو لایا گیا. بادشاہ نے کہا کہ دیکھو میں بڑا پریشان ہوں کہ ایک شخص, ایک فقیر آیا ہوا ہے, کبھی پانی اٹھا دیتا ہے, کبھی اونٹوں کو بٹھا دیتا ہے, اس کے تو معاملات کچھ اور ہی ہے, اور ایک جمع غفیر اس کی طرف مائل ہو کر جا رہا ہے. لہذا تم ایسا کچھ کرو کہ یہ فقیر کے معاملات زیرو ہو جائیں. یہ فقیر کے معاملات تم اپنے جادو کا اثر ایسا دکھاؤ کہ یہ فقیر کے معاملات زیرو ہو جائیں. اب اس خیال سے کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ کرو, تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے ڈرمی ہاتھ کا کھیل ہے, یہ کوئی پریشانی چ نہیں ہے, آپ بادشاہ سلامت اطمینان میں آ جائیے, کیونکہ اب میں سارے معاملات دیکھ لیتا ہوں, نو ٹینشن. اب اس کے بعد میں وہ جو جادوگر تھا وہ سرکار غریب نواز کے پاس آیا, آواز دینے لگا کہ بولے میرے سے مقابلے کے لیے تیار ہوتا. سرکار غریب نواز نے ایک احاطہ مان دیا, ایک لکیر مار دی پوری. اپنے پیر بھائیوں سے کہا کہ پیر بھائی اس میں سے باہر نہیں نکلنا ہے, اندر آ جاؤ, گھیرے کے اندر آ جاؤ, چاہے کچھ ہو جائے اس سے باہر نہیں نکل. اب وہ سارے کے سارے اندر آ گئے. اب اس کے بعد میں جو ہے اس نے کیا کیا, پہلے اشارہ کیا تو پہاڑ پھٹ کے وہ سارے کے سارے غریب نواز کی طرف آنے لگے. مگر سرکار غریب نواز نے جو دائرہ لگایا تھا, مجال تھی کہ کوئی ایک کنکر بھی اندر آ جائے, ایک کنکر بھی اندر نہیں آ سک رہا تھا. اب اس نے کیا کیا, وہ معاملہ کر لیا. اب اس کے بعد میں اس نے کیا کیا, آگ پھینکنے لگا. اب آگ پھینک رہا ہے, آگ مجال ہے کہ کوئی آگ بھی جو ہے اس کے اندر جا نہیں سکتا. اب اس کے بعد میں اس نے کیا کیا, سانپوں کی بارش کرا دی. اب سانپ چھوڑ دیے اسے. اب جتنے پیر بھائی حضرات تھے وہ سانپ آتے ہوئے دیکھ کے ڈر گئے. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اطمینان میں رہو, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اب سارے کے سارے اطمینان میں بیٹھ گئے. اب وہ سانپ بھی آئے, سانپ بھی پورے کے پورے ضائع ہو گئے. اب اس نے آخری اپنا حربہ, آخری پتہ کھولنا بولتے نا, آخری حربہ اس نے کیا کیا, اور ایک قالین تھی جو ہرن کے چمڑے پہ, فرماتے ہیں کہ ہرن کا چمڑا تھا, اس کے اوپر ٹھہر گیا, اشارہ کیا تو اوپر جانے لگا. تو اب اور مریدین خوف زدہ ہو گئے کہ اب یہ اوپر جائے گا تو اوپر سے حملہ کرے گا تو بڑا معاملہ ہو جائے گا. لہذا کیا کیا جائے, اب وہ ہوا میں اڑنے لگا.
اب مریدین پریشان ہے کہ اوپر سے اب یہ پتھر ڈالے گا، اب یہ نیچے سے تو زمین کے اوپر تو بچا رہے تھے، سارے معاملات تھے، اب اوپر سے کیا ہوگا؟ اب اوپر سے جو ہے وہ جیسے ہی وہ اوپر گیا، سرکار غریب نواز نے اپنے نالین کی طرف اشارہ فرمایا، اپنے کھڑاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جیسے ہی کھڑاؤں کی طرف اشارہ کیا، اب وہ کھڑا میں جانے لگے، اور وہ کھڑا میں گئے، اور وہ جے پال جادوگر جتنا بڑا اس سے اوپر چلے گئے، اوپر جا کے اس کے تالو پہ مارنے لگے۔ کیا کرے؟ جے پال جادوگر کی تالو پہ مارنے لگے۔ اب یہ حیران و ششدر ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ ماجرا و معاملہ کیا ہے کہ یہاں پر تالو پہ مارا جا رہا ہے۔ اب لے مار وہ جے پال جادوگر زمین پہ آ گیا، گر گیا۔ اب گرتے انہیں سمجھ گیا کہ یہ جو شخصیت ہے یہ بے انتہا خاص ہے، ان کے سامنے میرا جادو پھیکا پڑ چکا ہے، لہذا فوراً سرکار غریب نواز کے قدم پکڑتا ہے، بولے یا سیدی مجھے معاف فرما دیجئے، اور میری جادو ایسی تھی کہ کوئی اس کا جو ہے دوسرا توڑ کرنے والا نہیں تھا، مگر آپ کرتے ہیں تو غالباً آپ کا جو اللہ ہے وہ سچا اللہ ہے۔